بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر 14 کریں گے، سوویت انٹروینشن ان افغانستان 1979۔ اس میں ہم جو آتھر نے لکھا ہے لائن بائی لائن پڑھتی جائیں گی اور اس کا ترجمہ میں آپ کو کرتا جاتا جاؤں گا۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس بہت سارے فیکٹس اکٹھے ہو جائیں گے اور بہت سارے انکشافات جب آتھر کر لے گا کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم اپنا تجزیہ قائم کریں گے کہ بیسیکلی ایکچولیٹی میں ہوا کیا تھا اور حقیقت کیا تھی۔ فی الحال ہم جسٹس کو پڑھتے جائیں گے اور جو بھی فیکٹس ہمارے پاس آتھر جو بھی تجزیہ دیتا جائے گا تو اس کے بارے میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوویت انٹروینشن 1979 میں افغانستان میں ہوئی تھی، جس کے اثرات پاکستان پر پڑے تھے اور پاکستان نے ریئیکٹ کیا تھا۔ افغانستان جو تھا وہ ایک کمیونسٹ بلاک میں تھا اور پاکستان جو تھا وہ امریکن بلاک میں تھا۔ افغانستان میں USSR کا انفلوئنس تھا اور پاکستان کو خدشات تھے کہ اگر افغانستان میں کمیونزم اسپریڈ ہو گیا تو اس کا دوسرا اگلا جو نشانہ اگلا جو ہدف ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ اسی لیے امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ کی کہ ہمیں کسی طریقے سے پاکستان کو کمیونزم سے بچانا ہے، اور پاکستان نے کمیونزم کے خلاف ایک منظم طریقے سے پوری کی پوری جہاد کی نیریٹو جو ہے وہ بنائی اور اس کے خلاف لڑنے کی تیاری شروع کی۔ یہ سب ہوا تھا 1979 میں۔ تو اب دیکھیں کہ آتھر نے کس طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ Few other countries are closer to Pakistan in culture and history than Afghanistan۔ بہت کم ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے کلچر کے حساب سے اور تاریخ کے حساب سے اتنے قریب ہوں جتنا افغانستان پاکستان کے قریب ہے۔ The hope for friendly cooperation was however vitiated at the start۔ جو امید تھی کہ ہم ایک بہتر شروعات کریں گے اور تعاون کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں گے، دوستی قائم کریں گے، وہ جو امید تھی وہ ختم ہو گئی تھی شروعات میں ہی۔ یہ الفاظ یہاں پر آتھر نے استعمال کیا ہے ویٹیٹڈ، VITIATED۔ اس کا آپ ڈکشنری میں مطلب دیکھیے گا، لیکن میں اس کو کامن سینس کے حساب سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امید جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی دوستی کی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں شروعات میں ہی۔ On the eve of the establishment of Pakistan, the Afghan government denounced the treaty Amir Abdul Rahman had concluded in 1893, establishing Durand Line as the boundary with the British India۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 کو، اس کی شام کو ہی افغانستان کے جو ایک ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا تھا 1893 میں۔ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کب ہوا تھا؟ 1893، جو امیر عبد الرحمن نے کی تھی، اور یہ ڈیورنڈ لائن برٹش کے ساتھ پاکستان نے اور افغانستان نے مل کر کی تھی۔ اس کو ماننے سے انکار کر دیا افغانستان نے جب پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو۔ It launched a territorial claim in the dice to support of Pashtunistan, which it wanted to carve out of Pakistan۔ تو یہاں پر جو کلیم آیا، جو دعویٰ کیا افغانستان نے کہ ہم پشتونستان کا جو ایریا ہے ہمارا، جو کچھ ایریاز ہیں پاکستان کے اور کچھ ایریاز ہیں افغانستان کے، تو پاکستان کا بہت سارا جو ٹیریٹری ہے اس کو پشتونستان کے کا دعویٰ جو تھا وہ افغانستان نے کیا تھا۔ وہ اسی لیے کیا تھا کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اور جو معاہدہ ہوا تھا ہمارا انگلستان کے ساتھ 1893 میں، اس کو ہم نہیں مانتے، اور اب جو ہے ہم پشتونستان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات میں وہ سرد مہری بہت زیادہ تھی اور گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں ہو پایا دونوں طرف سے۔ افغانستان was the only country to vote against Pakistan's admission in the United Nation۔ یونائٹڈ نیشن میں جب پاکستان گیا تو پاکستان کی جو شمولیت ہے اس کو روکنے کے لیے افغانستان نے ووٹ دیا کہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشن میں جو ہے نشست نہ دی جائے، پاکستان کو پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیا جائے یونائٹڈ نیشن میں،
اور افغانستان نے پاکستان کی یونائٹڈ نیشن میں مخالفت کی اس بنیاد پر، اس اپنے نیریٹو پر جو انہوں نے قائم کیا تھا پاکستان کے خلاف۔ In the decades that followed, relations between the two neighbors remained strained, though fortunately tensions were kept under control. اگلے جو دہائیاں آئیں، اگلے جو سال آئے، اگلے دہائیوں میں ریلیشنز جو تھے بہت اسٹریس میں تھے، بہت کشیدہ تھے، لیکن ٹینشن جو تھا وہ کنٹرول میں، سچویشن جو تھی وہ کافی کنٹرول میں رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے تعلق کے بارے میں۔ The Afghan government did not exploit Pakistan's vulnerability during the wars with India. جب پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو افغان حکومت نے کوئی بھی اس کے سلسلے میں پاکستان کی سچویشن جو ہے خراب نہیں کی، اور اس سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھایا افغانستان نے، اور اس کو پاکستان کے جو معاملات تھے انڈیا کے ساتھ، پاکستان ولنریبل تھا انڈیا کو لے کے ایک سائڈ کی بارڈر کی ایک طرف، تو اس کو افغانستان نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ When Sardar Muhammad Daud assumed power on 17 July 1973, supplanting King Muhammad Zahir Khan, his cousins and his brothers-in-law, apprehensions for deterioration bilateral relations rose in Islamabad as he was known as a Pakistan beater. 17 جولائی 1973 کو سردار محمد داؤد نے پاور سنبھالا، جو بادشاہ تھے ظاہر شاہ افغانستان کے، ان کے کزن اور ان کے سالے، برادر ان لا، ان کے سالے، انہوں نے جو ہے حالات افغانستان، ان کی جو پاکستان میں موجود تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کے اور افغانستان کے اب جو تعلقات ہوں گے وہ خراب ہوں گے، اور وہاں سے پاکستان کو یہ سگنل ملا کہ اب جو بائلیٹرل ریلیشنز ہیں پاکستان میں وہ خراب ہوں گے، کیونکہ جو سردار محمد داؤد جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کے ایجنٹ جانے جاتے تھے، اور پاکستان کے مخالف بہت سازشوں کا حصہ رہے تھے۔ جب وہ پاور میں آئے تو پاکستان کو یہ اشارہ ملا کہ اب حالات اور زیادہ خراب ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے۔ Aiming to use Soviet support to consolidate his power at home and pursued a vendetta against Pakistan, Daud entered into a close relations with the Soviet Union. جو داؤد تھے، سردار محمد داؤد، جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں جس قسم کے پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ سوویٹ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ اینٹی سوویٹ تھا، اور پاکستان جو تھا پرو امریکن تھا۔ سوویٹ سپورٹ کو حاصل کیا گھر پہ، اور پاکستان کے خلاف جو آپ کا گرد وہ ہے، جو پاکستان کے خلاف جو غلیظگی ہے، جو گندگی ہے، اس نے اپنے دل میں رکھی۔ داؤد نے اپنے تعلقات بنا لیے بہت زیادہ سوویت یونین کے ساتھ۔ He was no doubt pleased when Premier Alexei Kosygin exhorted Pakistan to improve relations with our friendly neighborhood. However, the impress soon proved to be a bear hug. اور جب آپ کے تو یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے تھے، سوری میری بیچ میں کال آ گئی اور ریکارڈنگ جو تھی وہ تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی، کہ محمد ظاہر نے یہ کہا کہ ہم تعلقات بنائیں گے سوویت یونین کے ساتھ، اور جس کے بعد کوسیگن نے یہ کہا، اب کوسیگن جو تھے وہ سوویت یونین کے تھے رہنما، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بنانا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے جو بیئر ہگ کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیم ہے، جس کے بعد انہوں نے گلے لگا کر کہا کہ ہم واقعی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے، لیکن دا ایمبریس سون بیکم ٹو بی اے بیئر ہگ مطلب جھوٹا جیسے گلے لگانا ہوتا ہے یا گلے ملنا ہوتا ہے منافقت والا، وہ ثابت ہوا۔ By 1976, Daud appeared to have realized that Soviets have agenda of their own. 1976 میں داؤد کو یہ اندازہ ہوا کہ سوویت کا جو ہے اپنا کوئی مشن ہے، اور اپنا کوئی ایجنڈا ہے، اور اپنا کوئی ان کا پروگرام ہے۔ They had penetrated internal politics of the country, providing support and assistance of the Revolutionary Democratic Party of Afghanistan
to counterbalance Soviet influence, Daud embarked on effort to improve relations with Pakistan. تو داؤد کو یہ ریئلائز ہوا کہ سوویت یونین کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے. 1976 تک انہوں نے اندرونی سیاسی معاملات پر، افغانستان کے معاملات پر جو ہے وہ مداخلت شروع کر دی تھی، اور جس پر انہوں نے سپورٹ دینا شروع کر دیا اور اسسٹنس دینا شروع کر دی جو انقلابی پارٹی تھی افغانستان کی، جس کو کہتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA. اور اسی لیے کیا تھا کہ ہم جو ہے کاؤنٹر بیلنس کر سکیں سوویت انفلوئنس کو. کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے داؤد نے تعلقات بہتر کیے پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور مسلم ممالکوں کے ساتھ، کہ یہ انفلوئنس ہے افغانستان کے اوپر ایکسٹرنل ممالک کا، باہر کے ملک کا، وہ انفلوئنس جو ہے کسی طریقے سے کم ہو سکے. He and Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto exchanged visits in 1976. Bilateral relations continued to improve after General Zia-ul Haq assumed power in Pakistan in July 1977. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اور داؤد کی بات کر رہا ہوں، یہ جو سردار محمد داؤد جو ہے افغانستان کے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کچھ دورے کیے 1976 میں. اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت چلی گئی، جب ضیاء الحق پاور میں آئے، تب بھی ان تعلقات جو تھے وہ بہتر ہوتے گئے 1977 جولائی تک. داؤد ٹاکس ود ضیاء ود ایکسٹریملی یوزفل. اور داؤد کے جو تعلقات تھے اور ضیاء الحق کے ساتھ بہت زیادہ گہرے تھے، اور ان کے ساتھ جو ٹاکس تھے وہ بہت زیادہ معنی خیز تھے، بہت زیادہ میننگ فل تھے یا یوزفل تھے، بہت کارآمد تھے. ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے جنرل ضیاء کے اور داؤد کے، سردار داؤد محمد، افغانستان کے سردار محمد داؤد. He asked President Zia to give me time to mold the public opinion in my countries to effect a change to normalize relations with Pakistan. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ایک نئی دوستی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کچھ وقت چاہیے کہ میں افغانستان کے اندر جو پبلک اوپینین ہے اس کو تبدیل کر کے پاکستان کی حق میں وہ تبدیل اوپینین کروں، اور اس کے لیے مجھے تبدیل کرنے میں کچھ وقت چاہیے تاکہ پبلک اوپینین تبدیل ہو تو میں پھر پاکستان کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ نارملائز کر سکوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہو، ایک ریاستی سطح پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ریاست کیا کرتی ہے، اپنے پبلک اوپینینز کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے گراؤنڈ لیول پر. تو بعد میں وہ فیصلہ تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی پبلک اوپینین ایک بنا لیا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس پبلک اوپینین کی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ پبلک اوپینین جو ہے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹ ہے فارن پالیسی کا. ہم نے اسرائیل کے خلاف ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا اور بہت زیادہ اس کے خلاف ایک سیاست ہم نے ایک سرگرم کر رکھی ہے مذہبی طبقوں میں بھی. اب پاکستان اور اسرائیل کے تعلق اگر بنتے ہیں یا کوشش ہوتی ہے کسی بھی طرف سے، تو اس کے خلاف ایک بہت زیادہ رد عمل، ایک بہت زیادہ پروٹیسٹ آئے گا. اور وہ پروٹیسٹ کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ نے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بہت زیادہ پولرائز کر دیا ہے، اور ایک حد تک آپ نے یہ میسیج بتا دیا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل اب دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہم نے ایگزامپل دیا ہے. اسی طریقے سے جو داؤد تھے افغانستان کے، انہوں نے جنرل ضیاء کو بھی اسی بنیاد پر کہا کہ ہم نے اپنے ملک میں یہ ہوا بنا رکھی ہے کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے. اب پاکستان کے ساتھ جب دوستی ہم کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمیں پبلک اوپینین تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ وقت مانگ رہے تھے. اور اسی لیے جنرل ضیاء کے اور داؤد کے جو آپ کے جو تعلقات تھے وہ زیادہ بہتر ہو رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو رہے تھے پاکستان کے لیے، کہ افغانستان ایک بہت عرصے تک انسٹیبل ایک پارٹنر، انریلائبل پارٹنر رہا ہے، ریجنل پارٹنر. اور آپ کو افغانستان کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس ریجن میں آپ کو اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا ہے، اور افغانستان ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. داؤد پالیسی ڈڈ ناٹ پلیز ماسکو اور دا PDPA. تو یہ جو پالیسی داؤد نے بنائی تو یہ ماسکو کو، سوویت یونین کو پسند نہیں آئی، اور یہ PDPA جو ہے، جو پارٹی تھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، ان دونوں کو یہ پالیسی پسند نہیں آئی کہ آپ اپنا اوپینین چینج کرنا چاہ رہے ہو افغانستان میں پاکستان کے متعلق. He tried too late to control the revolutionaries at home. کہ جو انقلابی سرگرمی چل رہی تھی افغانستان کے اندر، ان کو کوشش کرنے، ان کو انگیج کرنے میں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر قائم کرنے میں،
اور انقلابیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ دیر کر دی داؤد نے، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. The contest culminated on the coup of 27 April 1978 that PDPA called Saur Revolutionary. Daud and the members of his family were murdered, and the constitution was abrogated and the revolutionary proclaimed by a clique of communist intellectuals. تو 27 اپریل 1978 کو یہ جو انقلاب چل رہا تھا افغانستان میں، وہ اس کو کہتے ہیں سور ریولیوشن، SOUR، سور ریولیوشن. اور داؤد نے اور اس کے ممبرز، اس کے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کانسٹیٹیوشن کو معطل کر دیا گیا. اور یہ جو انقلاب ہے یہ سارا کا سارا لایا گیا تھا کمیونسٹ انٹلیکچوئلس کی طرف سے افغانستان میں. اور اس کی تیاری جو تھی وہ کمیونسٹ کے انٹلیکچوئلس جو تھے وہ باہر بیٹھ کر افغانستان سے اس کی تیاری کر رہے تھے اور اس کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہے تھے اور ایک ماحول بنا رہے تھے کہ کسی طریقے سے افغانستان میں یہ کو ہو جائے. اور یہ کو کر دیا گیا 27 اپریل 1978 کو. اور جو کانسٹیٹیوشن ہے افغانستان کا وہ سسپینڈ کر دیا گیا. Repeating Daud's error, they too sought to exploit Soviet support for their own aims, and like him, suffered the same fate, proving variety. Those who foolishly seek power by riding on the back of the tiger end up inside. یہاں پر انہوں نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے کہ جس طریقے سے جو غلطی داؤد نے کی تھی وہی غلطی ان ریولیوشنری جو طاقتیں ہیں جو افغانستان میں ہیں وہ کر رہی تھیں. اور انہوں نے رلائی کیا سوویت یونین پہ، اور سوویت یونین کی سپورٹ کی بیس پر انہوں نے پوری تبدیلی آئی اور اساسینیشن کر دی اپنے لیڈر کی، داؤد کی، افغانستان کے اندر. نور محمد ترکی assumed the office of the president in the name of the PDPA. جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے جو نئے جو رہنما آئے، جو صدر آئے، نور محمد ترکی. دا پارٹی لیک دا پاپولر بیس، اور اس پارٹی جو تھی وہ مقبول نہیں تھی اتنی، اور اس میں اتنی مقبولیت نہیں تھی، اور وہ پارٹی اتنی جو ہے معقول قسم کی اس کی سپورٹ بیس جو تھی اتنی زیادہ نہیں تھی. From the beginning, the new regime was faced with opposition in the traditional and the conservative Afghanistan society. تو شروع میں جو نئی جو حکومت آئی اس کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جو بھی ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو افغان سوسائٹی جو ہے وہ روایتی ایک قبیلائی ایک نظام ہے، روایتی گاؤں کے لوگ جیسے رورل لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ انقلابی پارٹی جب پاور میں آئی تو اس کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. Also, the party was riven with rivalry with its predominantly rural and Pashto-speaking Khalq and Urdu-based Persian-speaking Pancham factions. تو اس پارٹی میں جو تھے پشتو اسپیکنگ لوگ تھے اور اردو اسپیکنگ لوگ جو تھے، پرشین اسپیکنگ لوگ جو تھے، تو یہ کچھ فیکشنز موجود تھے. ان فائٹنگ لیڈ ٹو ترکیز مرڈر ان سپٹمبر 1979. یہ آپس میں گروپ جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور سپٹمبر 1979 میں جو ترکی جو ہیں جو نئے لیڈر تھے ان کے نور محمد ترکی، ان کو مرڈر کر دیا گیا، اور سپٹمبر 1979 میں اس کا بھی مرڈر ہو گیا جو ریولیوشنری پارٹی کے صدر تھے. He was considered by Hafizullah Amin, whose radical reforms evoked from even the stronger oppositions from the Afghan people. اس کے بعد جو آئے حفیظ اللہ امین آئے، اور یہ نئے صدر تھے افغانستان کے، اور ان کے جو ریفارمز تھے وہ بہت زیادہ ریڈیکل تھے، اور وہاں سے جو ہے بہت زیادہ اپوزیشن آئی لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور افغان عوام کی طرف سے. Had strong and defiant of the Soviet guidance, he was considered by the Rivals Party and the Soviet to be the endangered stability of the revolution. تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے انقلاب کی استقامت، انقلاب کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ جو ہیں انقلاب جو انقلابی سوچ ہم پارٹی لے کر آئی ہے اس کے خلاف یہ جو نئے لیڈر ہیں اس کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق جو ہے وہ ایسے سیم اوپینین نہیں رکھتے اور الگ رائے رکھتے ہیں. On December 26, 1979, the Soviet forces enrolled into Afghanistan, eliminating Amin and installed Babarak Karmal, leader of the Parcham faction, as the president at his place. 26 دسمبر 1979 سوویت فورسز کے جو لیڈر، سوویت فورسز جو آئیں، جو قوتیں آئیں، آرمی آئی سوویت کی، افغانستان میں داخل ہو گئی، اور امین جو تھے ان کے جو رہنما تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور انہوں نے نیا ایک لیڈر انسٹال کیا جس کا نام تھا بابارک کرمال.
بابر کرمال جو تھے یہ پرچم فیکشن کے لیڈر تھے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اردو اسپیکنگ فیکشن تھا، پرچم فیکشن تھا اور پشتون فیکشن تھا. انہوں نے پرچم فیکشن کے جو لیڈر ہیں ان کو انسٹال کیا اور ان کو صدر بنایا، اور اس طرح سے سوویت یونین کا جو ہے انہوں نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا. The Soviet pretext is an invitation by the Afghan government for the intervention of its forces was obviously false, as its target was none other than the head of the government. تو یہ جو سوویت یونین کی جو انویٹیشن ہے افغانستان حکومت کو کہ آپ انٹرونشن کریں، وہ جو تھی وہ غلط تھی. حالانکہ جو ٹارگٹ جو تھا اس کا ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھا، اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کیا ہے، وہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا امین، اس کو ختم کرنے کا یہ ٹارگٹ تھا. اور اسی طریقے سے سوویت یونین جو ہے وہ طاقت میں آ گئی. دا انٹروینشن پرووکڈ اے ڈیپ سینس آف الارم ان پاکستان میں جو ہے اس جیسے انٹروینشن ہو گئی افغانستان میں، تو پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ تو جیسے یہ الارم پاکستان میں آیا، پاکستان جیسے ہی انٹروینشن آئی افغانستان میں سوویت یونین کی، تو پاکستان میں بہت زیادہ اس میں ہلچل مچ گئی. سڈنلی دا بفر ڈس اپیئرڈ اینڈ دا سوویت سپر پاور ایڈوانس ٹو پاکستان بارڈر. اور یہاں پر سوویت یونین جو ہے اچانک سے انہوں نے پاکستان کی بارڈر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا سوویت فورسز نے. دا سیکورٹی اسٹریٹجسٹ بلیو دیٹ اف اٹ الاؤز ٹو کنسولیڈیٹ اٹس ہولڈ، Soviet Union could later leap up down the Bolan and Khyber Pass to fulfill the historical desire ambitious for the access to the warm waters of the Arabian Sea. تو اسٹریٹجسٹ نے یہ کہا کہ اگر اس کو بڑھنے دیا گیا تو عربین سی کے وارم واٹرز جو ہیں وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر دی جائے گی، اور اگر خیبر پاس پر حملہ ہو گیا یا بولان پر حملہ ہو گیا یا وہاں پر قبضہ ہو گیا تو عربین سی تک کنٹرول ایکسس جو ہے وہ سوویت یونین کو مل جائے گا. اور یہ اسٹریٹجسٹ تھے پاکستان میں، ان کی یہ ایڈوائس تھی کہ پاکستان کو. Anxiety was enhanced by the realization that Pakistan was deeply divided internally and isolated internationally. اور جو پاکستان کے اندر جو ماحول اس طرح تھا کہ پاکستان کی سوسائٹی جو تھی وہ بہت زیادہ ڈیوائڈڈ تھی، اور پاکستان انٹرنیشنلی بہت زیادہ آئسولیٹڈ تھا. اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوویت کی طرف سے افغانستان کی طرف سے حملہ ہوا پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی خود مختاری پر. The rigging of elections by the Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto in 1977, countrywide agitation that brought economy to the bridge of ruin, Bhutto's overthrow and military coup and hanging in April 1979 upon a conviction on a charge of a murder had polarized opinion at home as never before. پاکستان میں 1977 کے انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں ریگنگ ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو پر کہ آپ نے الیکشن ریگ کرائے ہیں. اس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر مرڈر کا الزام لگتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پولیٹیکل اساسینیشن ہو جاتی ہے 1979 میں، اور جس کا الزام جو ہے جنرل ضیاء پر آتا ہے. اس طریقے سے پاکستان کی سوسائٹی جو تھی وہ بہت زیادہ پولرائز تھی اندرونی معاملات میں، اور انٹرنیشنل پاکستان کی اسٹینڈنگ بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ایک ڈکٹیٹر ایک آمر جو تھے جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے. یہاں پر ایسے سچویشن میں پاکستان کے اوپر اگر کوئی خطرہ منڈلاتا ہے، سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے، تو وہ بہت بڑا ایک چیلنج ثابت ہو کر آئے گا. General Zia's Haq decisions to ignore appeals from foreign leaders and the media clemency had antagonized the whole world. جنرل ضیاء نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو معافی کے لیے فورن لیڈرز نے بہت زیادہ اپیلیں کیں اور میڈیا نے بہت زیادہ اپیلیں کیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو معاف کر دیا جائے، وہ انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اس سے جو ہے بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جنرل ضیاء کے خلاف. پاکستان's reaction to Soviet intervention was visceral, but in deciding policy it said to exercise prudence. تو پاکستان کے اندر جو ہلچل مچ گئی تھی بہت زیادہ، اور سوویت انٹرونشن کے خلاف بہت زیادہ غصہ تھا، شدید غصہ تھا، لیکن پالیسی یہ تھی کہ آپ جو ہے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، پریوڈنس کا مظاہرہ کریں، اور باڈی لینگویج اپنی کمپوز رکھیں، اس طرح سے میسج دیں کہ ایسا کچھ معاملہ زیادہ جو ہے ہمارا کنٹرول سے معاملات نہیں نکلے اور چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. اس قسم کی باڈی لینگویج آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے کوئی بھی اپنے کنڈکٹ کو کیری کرتے ہیں فورن آفس میں. It was fully conscious of the risk that antagonizing and pitting itself falls against the superpower, but also realized the acquiescence of the fat accomplice would entail even a greater dangers.
پاکستان کو اندازہ تھا کہ پاکستان ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اگر ہم نے کوئی ایسی مسٹیک کر دی، جیسے ہم نے اپنے کنڈکٹ کا ایسا کوئی مس کیلکولیشن کر دی، اس کے بھی بہت زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں. تو پاکستانی اپنا رسپانس دینے میں، پاکستان کی آرمی اپنا رسپانس دینے میں بہت زیادہ محتاط تھی اور بہت زیادہ کیئرفل تھی اپنے ریئیکشن کلٹیویٹ کرنے میں، اپنا ریئیکشن فارم کرنے میں اس مزاحمت کا جو سوویت یونین کی طرف سے افغانستان کے تھرو پاکستان کے بارڈر کے اوپر ایک حملہ ہو رہا تھا. Apart from undermining a sacrosanct principle in admissibility of aggression, consolidation of Soviet power in Afghanistan would enhance the danger of the Soviet collaboration with India for another military intervention, exposing Pakistan to the nightmare of the Indo-Soviet nutcracker. پاکستان کو یہ اندیشہ تھا کہ جب بنگلہ دیش والا ایپیسوڈ ہوا تھا تو انڈیا نے اور سوویت یونین نے پارٹنرشپ کر کے کس طرح سے پاکستان کو اسٹیل میٹ کیا تھا یا چیک میٹ کیا تھا اور نقصان پہنچایا تھا. اس حوالے سے اب جو نئی ایکویشن بن رہی تھی، اب اگر انڈیا سوویت یونین کے ساتھ اگر کوئی پارٹنرشپ کرتا ہے اس حالات میں، تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوگا. Zia took 2 days to decide on his public reaction, then carefully crafted a statement, did not even name Soviet Union. Instead, he referred the induction of foreign troops and described it as a serious violation of the norms of the peaceful existence and the principles of the UN Charter. ضیاء نے 2 دن کے بعد اپنا ریئیکشن دیا، جنرل ضیاء نے، اور بہت کیئرفل اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے سوویت یونین کا نام تک نہیں لیا اور کہا کہ یہ جو باہر سے جو فورن ٹروپس ہیں یہ آئے ہیں افغانستان میں، یہ جو ہے سیریس وائیولیشن ہے، اور یون چارٹر کی یہ پرنسپلی بہت زیادہ چارٹر کی اس کے خلاف یہ بات ہوئی ہے. اور ڈیفینسولی ہی ایکسپلینڈ پاکستان گریوسٹ کنسرنز ان دا کانٹیکس آف دا لینگویج آف اسلام. پاکستان کے جو تحفظات ہیں، پاکستان نے اپنے تحفظات پیش کیے کہ اسلام، جغرافی اینڈ نان الائنڈ پالیسی ود افغانستان، اینڈ کنکلوڈیڈ ایکسپریسنگ دا ہوپ دیٹ فورن ٹروپس وڈ بی ریمووڈ فرام دا افغان سوئل. From forth, the element of caution was implicit in avoidance of the condemnation. اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر جو انٹرونشن ہوئی ہے فارن ٹروپس کی وہ ہٹا دی جائے گی، لیکن بہت زیادہ احتیاط برت رہے تھے اور بہت زیادہ کاشس تھے اپنی اسٹیٹمنٹ میں، اور ڈائریکٹ کوئی بھی کنڈمنیشن نہیں دے رہے تھے.